اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ SHM TV سے میں ہوں آپ کا خادم، آپ کی آواز محمد سلیم میمن۔ خواتین و حضرات، آج آپ حضرات سے بہت ہی تکلیف دہ اور شرم شاری کی پوزیشن پر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ کل آپ نے ایک بہت ہی شرمندگی والی خبر سنی ہوگی کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا طیارہ بوئنگ 777 کوالالمپور ملیشیا میں ضبط کر لیا گیا۔ یہ پاکستان کی بہت بڑی بدنامی کا باعث بنی ہے یہ خبر، اور اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا اور کیا یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے؟ دنیا میں تو واقعی ایسا یہ واقعہ جو ہے نا وہ اتنا سنگین ہے کہ اگر یہ کسی کی حکومت میں ایسا واقعہ ہو جائے تو وہ حکومت مارے شرمندگی کے 1 منٹ سے بھی کم عرصے میں اپنی حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ یہ وہ تحریک انصاف ہے جس میں نہ کوئی تحریک باقی ہے اور نہ ہی کوئی انصاف ہمیں ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔ ایک 22 کروڑ کا ملک کون چلا سکتا ہے؟ ہر جگہ مصیبت ہے۔ وہ کبھی کلارکس پیسے مانگ رہے ہیں کہ جی ہماری تنخواہیں کم ہے، ہر کوئی رو رہا ہے کہ جی ہماری مہنگائی کی تنخواہ کا۔ خواتین و حضرات، آپ کے علم میں یہ بات لانا بہت ضروری ہے کہ یہ جو طیارہ جو ہے یہ 2015 میں لیز پر حاصل کیا گیا۔ یہ جو وزیر اعظم کے یہ ڈھولچی جو ہے وہ جو طبلے بجا کر سارنگی کے ساتھ جو روزانہ چیختے چلاتے ہیں، ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں اور مختلف ٹی وی کے نمائندوں کو بلا کر جو اپنی جو ہے وہ پریس کانفرنسیں کرتے ہیں اور ترجمان بن کر جو یہ عمران خان کی ترجمانی کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے ترجمان نہیں ہیں۔ یہ کہتے تھے کہ یہ تو جی 12 سال سے معاملہ چلا آ رہا ہے اور یہ پچھلی حکومتوں کا کیا دھرا ہے۔ جناب علی، یہ پچھلی حکومت کا کارنامہ نہیں ہے، یہ پچھلی حکومت میں لیز پر حاصل کیا گیا طیارہ ہے، اور 2016 تک اس معاہدے کے تحت اس کی جو اقساط ماہانہ بنیاد پر وہ ادا کی جاتی رہیں۔ 2016 آپ کو یاد ہوگا خواتین و حضرات کے پاناما لیکس کا ڈرامہ رچا کر ہماری سیاسی قیادت کو اپنے ذاتی کیسوں میں الجھا کر اس ملک کا بیڑا غرق کرنے کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ اسی دوران جب یہ نواز شریف صاحب کا تختہ الٹ دیا گیا، ان کو نااہل قرار دے دیا گیا، جو کہ آج ہمیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس جو عدالتی قتل ہے، اس کو جب ہم آج دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ایسا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اس پاناما کیس کو بھی، اس پاناما لیکس کو بھی ہم اسی طرح سا ایک عدالتی قتل یا عدالتی جو ہے نا وہ زیادتی کا کیس قرار دیں گے۔ یہ وقت جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ جس طرح سے زیادتی شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ کی گئی، اسی طرح آج پنجاب کے ایک بہت بڑے لیڈر میاں نواز شریف کے ساتھ بھی یہ اسی طرح کی ناانصافی ہوئی ہے۔ میں میاں نواز شریف صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے یہ تاریخی حقائق رکھنے جا رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے میرے ملک کی معیشت بھی خراب ہوئی اور ہمارے اپنی خارجہ پالیسی جو ہے وہ بھی ناکامی کا شکار ہوئی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا پاکستان ملیشیا میں پاکستان کے PIA کا طیارہ جو انہوں نے قبضے میں لے لیا ہے، وہاں کی ملیشیا کی عدالت کے احکامات کی روشنی میں، تو اس پر ہم سب لوگ پریشان ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، حکومت وقت سے باتیں کر رہے ہیں، ان سے سوال و جواب کیا جا رہا ہے، لیکن ایک شخص جو خاموش ہے تو اس کا نام ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ ان کا اب تک کوئی بیان نہیں آیا، نہ ہی انہوں نے یہ بتایا کہ ملیشیا کی حکومت سے آپ کے تعلقات کتنے اچھے تھے، کہ انہوں نے آپ کو انفارم بھی نہیں کیا
اور انہوں نے آپ کی کوئی مدد بھی نہیں کی، اور یہ ایک ایسے وقت میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ جب ویکینڈ پہ جا رہے تھے سب، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کارروائی بھی ہو جائے اور 2 دن تک آپ مزید اس کے خلاف کسی کورٹ میں نہ جائیں تاکہ ملک کی اچھی طرح سے جگ ہسائی ہوتی رہے۔ خواتین و حضرات، یہ ہے ہماری خارجہ پالیسی، جس پر میں گزشتہ روز بھی آپ سے مخاطب ہوا تھا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی یہ ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ تو مزید دشمن ہوں، اور وہ ہم کو دھمکیاں دیتے رہیں اور ہم واویلا مچاتے رہیں کہ سرجیکل اسٹرائک کا خطرہ ہے اور ہماری ملک کی سرحدیں محفوظ نہیں ہیں، لیکن جو ہمارے دوست ہیں، ترکی ہے، ملیشیا ہے، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، یہ سارے جو ہمارے پڑوسی بھی ہیں اور ہمارے برے وقت میں ہمارے ساتھ کام آنے والے ممالک ہیں، جس میں چائنا بھی سر فہرست ہے، لیکن آج اس نااہل اور نکمی حکومت کی وجہ سے کوئی بھی ملک ہمارے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ سعودی عرب کے متعلق آپ سن چکے ہیں کہ انہوں نے جو قرض ہمیں دیا تھا، وہ جو $3 ارب بینک میں رکھنے کے لیے وہ واپس مانگے ہیں انہوں نے۔ اسی طرح ہمیں ویزا دینے سے انکار کیا ہے متحدہ عرب امارات کی حکومت نے۔ چائنا الگ ہم سے پریشان ہے ہمارے حکومت کے وزراء کی، اور ان کی جو ڈیمانڈ ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے ان کے ساتھ، اس پر وہ مطمئن نہیں، اور سی پیک کا کام اس وقت رکا ہوا ہے عملاً۔ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، کبھی ہم ان کو اپنا دوست کہتے ہیں اور کبھی ہم ان کو اپنا دشمن نمبر 1۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیری گرین ایوی ایشن چارلی یہ کمپنی ہے جس کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا، 5 سال کے لیے ہم نے یہ طیارہ لیز پر لیا تھا، تو ان کے ساتھ پیمنٹ کو جو ہے وہ ادائیگی جو ہے وہ 2016 تک تو ہوتی رہی، لیکن 2016 کے بعد پھر ہم نے ان کو پیمنٹ دینے میں دیر سویر کرتے رہے، جس کی وجہ سے جو اقساط ہم نے نہیں دی اس پر سود لگا، اور سود کے اوپر کمپاؤنڈ، مقصد یہ کہ سود کے اوپر سود بھی لگتا رہا، جس سے یہ اماؤنٹ بڑھ گیا، اور حکومت کہتی تھی کہ ہم یہ رقم اس طرح سے ادا نہیں کریں گے، تو یہ معاملہ برطانیہ کی عدالت میں چلا گیا، اور وہاں سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 26/11/2018 کو اس بارے میں برطانیہ کی عدالت نے ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا تھا کہ یہ جو رقم ان کی بنتی ہے پیری گرین کی، تو آپ انہیں یہ رقم ادا کریں گے، لیکن ہماری حکومت خواب خرگوش کے مزے لیتی رہی۔ جس طرح انہوں نے گیس کا بندوبست نہیں کیا، انہوں نے جو ہے نا LNG نہیں منگوائی، ان کو ہوش ہی نہیں تھا کہ سردی آئے گی اور سردی میں ان کو ضرورت رہے گی، نہ ان کو آٹے کی جو ہے وہ پوزیشن رہی، انہوں نے گندم جو ہے نا وہ برآمد کر دی، نہ ہی انہیں چینی کے بارے میں کوئی پتا تھا کہ چینی کی شارٹیج ہے وہ برآمد کر دی، اور ہم درآمد کر رہے ہیں اور ملک کے خزانے کو بری طرح سے نقصان پہنچایا۔ 122 ارب روپے کا نقصان ہم پہنچا چکے ہیں گیس کی مد میں، گیس درآمد نہ کر کے اور مہنگی بجلی پیدا کر کے۔ لیکن یہ معاملہ ابھی رکا نہیں ہے، میں آپ کو پھر اطلاع دے رہا ہوں کہ ہمیں 1 سے 20 جنوری تک تو ہمارے پاس گیس کے ہم نے جو ہے نا وہ جو کارگو منگانے تھے وہ ہم نے نہیں منگائے، جس کی وجہ سے شارٹیج رہی ہے ہمیں، اور ہم مہنگی بجلی فرنس آئل سے پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی مصیبت یہ ہے کہ اس حکومت کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کو کرنا کیا چاہیے، اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ فروری کے لیے بھی ہم نے جو ہے نا وہ سودے نہیں کیے ہیں، فروری میں بھی ہمارے پاس گیس کی شارٹیج رہے گی۔ اس سے کیا ہماری ایکسپورٹ پر فرق نہیں آئے گا؟ ہمارے ایکسپورٹرز حضرات پریشان نہیں ہوں گے؟ کیا ہماری کاسٹ نہیں بڑھے گی؟ تو یہ کیا ہم کو جان بوجھ کر نقصان دیا جا رہا ہے؟ یہ کس کے ایجنڈے پر حکومت کام کر رہی ہے؟ جب 2018 میں ان کو پتا چل گیا تھا کہ ان کو رقم کی ادائیگی کرنی ہے، تو انہوں نے اس سے بیٹھ کے نیگوسیشن کیوں نہیں کی؟ اور اب پھر ہمیں تقریباً $14 ملین ہمیں ادا کرنے ہیں۔ میں گزارش کروں گا وزیر اعظم پاکستان سے کہ وہ فوری طور پر چیئرمین PIA ارشد ملک صاحب سے پوچھیں کہ کیا انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ 2018 میں اس کیس کے متعلق برطانیہ کی عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے اور اس کے اوپر
اقدامات کر کے جو ہے نا وہ پاکستان کی عزت بچائی جائے، ان کے ساتھ نیگوشیشن کر دی جائے تاکہ جو بھی رقم ادا کرنی ہے وہ کر دی جائے، اور جو آج پوری دنیا کے اندر ملک میں پاکستان کی جو جگ ہسائی ہوئی ہے وہ نہ ہوتی۔ معاملہ خواتین حضرات صرف یہ ایک ملیشیا میں جو ہمارے جہاز جو ضبط ہوا یہاں تک محدود نہیں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر ایک تماشا کھڑا ہوتا ہے، روز ایک نئے انٹرویوز آتے ہیں براڈ شیٹ کے حوالے سے۔ براڈ شیٹ کے حوالے سے میں آپ کو ایک مختصر بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ براڈ شیٹ نے جب ہمیں یہ تمام معلومات جو پرویز مشرف صاحب نے ان کو ذمہ لگایا تھا کہ یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب کی جائیدادوں کا کھوج لگائے، تو انہوں نے 200 افراد کی لسٹ دی تھی جن کے پیسے مختلف جگہوں پہ مختلف ملکوں میں ان کے بینک اکاؤنٹس میں بھی یہ رقم موجود تھی اور ان کی جائیدادیں بھی تھیں۔ لیکن چونکہ ایک ڈکٹیٹر جو ہے پرویز مشرف، اس کو ضرورت اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کی تھی، تو اس نے اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب کو جدہ بھجوا دیا، اور اس کے بعد ان کو اس کی ضرورت نہیں رہی، انہوں نے براڈ شیٹ کے ساتھ یہ کیس ختم کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی اب ہمیں آپ کے ساتھ معاہدہ ہمارا ختم کریں اور ہم آپ کے ساتھ مزید اس کے اوپر تحقیقات نہیں چاہتے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے ایک ایسے شخص کا نام بھی بتایا تھا جن کے بہت سارے اکاؤنٹ میں پیسے موجود تھے، اور اس آدمی کے اوپر جب انہوں نے کہا کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، تو بجائے یہ کہ وہ اس شخص کے خلاف کارروائی کرتے، انہوں نے اس سیاسی رہنما کو پاکستان کا وزیر داخلہ بنا دیا۔ جی ہاں، میں آفتاب شیرپا صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ وہ آفتاب شیرپا جن کو وزیر داخلہ بنا دیا، ان کا کیس بھی سامنے آیا تھا کہ ان کے بھی اربوں ڈالرز پڑے ہیں، لیکن چونکہ پرویز مشرف صاحب کی حکومت میں مطلوبہ ان کو تعداد میں ووٹ مل گئی تھی، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان کو توڑ کر پیٹریٹ بنا دی تھی، اب انہیں احتساب کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے وہ معاہدہ اس کے ساتھ ختم کر دیا۔ لیکن چونکہ براڈ شیٹ کا کہنا یہ ہے، کعبے موسوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو وہ رقم جو چھپی ہوئی تھی، وہ جو جائیدادیں چھپی ہوئی تھی، وہ ہم نے تحقیقات کر کے ہم نے آپ کو ڈھونڈ کے دی تھی، تو معاہدے کے تحت 20% جو ہمارا کمیشن بنتا ہے وہ ہمیں دیا جائے، جو کہ پرویز مشرف صاحب نے ان کو ادا نہیں کیا تھا۔ یہ معاملہ پھر کورٹ کی نظر ہو گیا اور کورٹ میں چلا گیا، پھر کورٹ میں اس کا فیصلہ آیا، اور کورٹ نے ان سے کہا کہ آپ کو جو ہے وہ نیگوشیشن کر کے ان سے جو آپ کی پیمنٹ بنتی ہے وہ آپ لیں۔ معزز خواتین و حضرات، میں آپ کو ایک اہم خبر بھی بتانے جا رہا ہوں براڈ شیٹ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ براڈ شیٹ کے کعبے موسوی صاحب نے حکومت پاکستان یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، جو ان کے جو وکیل ان کے نمائندے تھے ظفر توسی صاحب، ان کے ذریعے جو رابطہ کیا، اسد عمر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی، ان کی شہزاد اکبر سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں ہماری حکومت پاکستان کے اور براڈ شیٹ کے درمیان یہ طے ہو گیا تھا کہ وہ اس سارے معاملے میں ان کو 17 ملین پاؤنڈ ادا کریں گے، اور یہ اور وہ چاہتے بھی یہی تھے کعبے موسوی صاحب کے ان کو 17 ملین ڈالر کی ادائیگی کی جائے۔ جب یہ معاملہ طے ہو گیا تو پھر کچھ عرصے کے بعد نامعلوم افراد نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر یہ معاہدہ ختم کر دیا 17 ملین پاؤنڈ کا، جس کے بعد آج ہمیں 32 ملین پاؤنڈ کی رقم کی ادائیگی کرنا پڑ رہی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بات بہت اہم ہے کہ 32 ملین پاؤنڈ ادا کرنے پڑ رہے ہیں، جبکہ وہ تو 17 ملین پاؤنڈ مانگ رہے تھے۔ تو اس بات کی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ بیچ میں جو 15 ملین پاؤنڈ کی رقم جو بڑھ گئی ہے، تو وہ یہ کس کی خواہش پر اور کس وجہ سے بڑھی، اور یہ پیسے کس کی جیب میں جا رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سن 2018 میں تحریک انصاف کی وہ مایہ ناز حکومت آ جاتی ہے جو بار بار یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارا نعرہ ہی کرپشن کے خلاف ہے اور ہم کرپشن کرنے والوں کو بے نقاب کریں گے۔ تو جناب عالی، جب یہ کعبے موسوی صاحب اپنے وکیل کے تھرو آپ کو اطلاع دیتے ہیں اپنی تحقیقات کے ذریعے کہ ایک آپ کے، یہ میں کسی سیاستدان کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے ایک کسی بڑے صاحب کے سعودی عرب سے سنگاپور کی بینک میں 1 ارب ڈالر، جی ہاں جناب عالی،
وہ $50 करोड़ की किस्त देने के लिए IMF की हम तमाम शराइत मानते हैं, उससे दुगना $1 अरब की रकम उन्होंने बताया कि सिंगापुर के बैंक अकाउंट्स में पड़ी है। हम आपको इसके मुतालिक आगाह करते हैं, आप वो रकम वसूल करें और हमें हमारा 20% दें। तो हमारे जनाब शहजाद अकबर साहब जो कि हुकूमत के नुमाइंदे हैं, जो वजीर आजम के मुशीर खास हैं, इस वक्त हकीकत में तो वजीर दाखिला भी वही हैं जो बार बार लोगों को हद तक इज्जत का नोटिस दे रहे हैं। वो कावे मूसवी साहब को नोटिस क्यों नहीं दे रहे हैं, जिन्होंने कल उनको चैलेंज भी किया है कि उन्होंने जब आप तक ये इतला पहुंचा दी कि $1 अरब उसमें पड़े हैं तो आप वो निकलवाएं और हमें हमारा 20% दें। तब उस वक्त आपके शहजाद अकबर साहब जाते हैं और उनके साथ पाकिस्तान का एक वफ्द भी जाता है और वो जाकर उनसे कहता है कि जी हमें बताएं कि आपको जो 20% यानी कि $200 मिलियन मिलेंगे, उसका 50% यानी कि $100 मिलियन आप हमें कट दें। वो उन्होंने चैलेंज किया है, उन्होंने इसे डिनाई नहीं किया है। शहजाद अकबर साहब आप जाएं, उनके खिलाफ मुकदमा दायर करें। और वजीर आजम पाकिस्तान सादिक अमीन साहब, आपने बड़े धड़ल्ले से ये कल एक खिताब करते हुए कहा कि जी ये पाकिस्तानियों के पास तो बहुत पैसे हैं और जो है ना वो किसी ने बताया, वो एक मूसवी उसने बताया कि जी वो $1 अरब पड़े हुए हैं किसी सियासतदान के। आपको शर्म नहीं आती है वजीर आजम साहब, आप सियासतदानों को बदनाम करते हैं? आप में हिम्मत नहीं है, आप ये कहते कि किसी जनरल के थे, एक जनरल मोहम्मद मालिक का नाम आता है, आप उनकी तहकीकात क्यों नहीं कराते हैं कि वो मोहम्मद मालिक कौन है जिसने आपकी नुमाइंदगी करते हुए वो डॉक्यूमेंट जो आपके और कावे मूसवी की जो ब्रॉडशीट के दरमियान जो मुआहदे का जो आपको पेपर भेजा गया था कि ये मुआहदे की दस्तावेज है, आप इसको ओके करें, वो दस्तावेजात वो लेकर उनके सामने आता है कि जी ये मैं हुकूमत का नुमाइंदा हूं और ये सब कुछ मेरे सामने है, तो आप जो है ये $1 अरब की वसूली करें। और आप आज कहते हैं कि मुझे किसी ने बताया नहीं था। ये किस तरह का आप झूठ बोलते हैं? आप किस तरह का सादिक अमीन है? आपने उस पर नोटिस क्यों नहीं लिया, इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? जब पाकिस्तान मुआशी बहरान का शिकार था, हम अपने दोस्तों से पैसे उधार मांग रहे थे, सऊदी अरब जा रहे हैं, कभी चाइना से उधार ले रहे हैं, कभी हम मुत्तहिदा अरब इमारात से ले रहे हैं, तो जब हमारे अपने $1 अरब आपके मौजूद थे, आपको बताया गया था, तो आपने वो रकम बरामद करने के लिए क्यों कार्रवाई नहीं की? क्या ये वही सियासी नारा नहीं है जो आपका मुराद सईद कहा करता था कि वजीर आजम आएगी, $2 अरब लेकर आएगी और जो ने $200 अरब लेकर आएगी, $100 अरब IMF के मुंह पे मारेगी और $100 अरब जो है वो आवाम के मुंह पे मारेगी? खुदा के वास्ते हमारा मुंह हाजिर है, आइए हमारे मुंह पे वो $100 अरब मारिए ताकि हमारे लोगों की कुछ तो गुर्बत खत्म हो। ख़वातीन और हज़रात, मैं आज आपको एक खबर भी दे रहा हूं, 2 या 3 दिन के बाद मजीद इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसें होंगी कावे मूसवी साहब की, और वो बहुत कुछ और मजीद बताएंगे। इसके अलावा फॉरेन फंडिंग केस के जो आपके 23 जो है ना वो मुश्तबा अकाउंट्स हैं, उसके मुतल्लिक भी इंक्वायरी हो चुकी है बहुत सारी। और वजीर आजम साहब के जो है वो खास नुमाइंदे सैफुल्लाह नियाजी साहब ने जाकर इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारान से मुलाकात की है और उनसे कहा है कि इसके ऊपर हाथ हौला रखा जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला जल्द होने जा रहा है और इसकी तहकीकात के नतीजे में ऐसे वाकयात भी आपके सामने आएंगे जो कि असल पटिशनर हैं अकबर एस बाबर साहब, उनको भी नहीं पता है, लेकिन वो सारी मालूमात अब आपके सामने आने वाली है। और ये इतनी बड़ा झटका लगेगा पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान की दूसरे मुख्तलिफ हलकों को कि ये कहां से वो फंड आया है और कितने पैसे आए हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि फंड्स जो वहां से जो पब्लिक ने इनको तहरीक इंसाफ की मदद करने के लिए जो लोगों ने दिए थे, वो सऊदी अरब से, मुत्तहिदा अरब इमारात से और बरतानिया से जो फंड्स जारी किए गए थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट में भी नहीं पहुंचे हैं और वो बाला ही बाला किसी और के अकाउंट में जमा हो गए हैं। ये धमाका केस खबर 2 या 3 दिन के अंदर आपके सामने आने वाली है। और वो तमाम हजरात जिन्होंने इसको मदद की तहरीक इंसाफ को फंड देकर और जिन्होंने तहरीक इंसाफ की बुनियाद में जो अहम किरदार अदा किया था, वो लोग भी अब बोलने वाले हैं। लेकिन इन तमाम बातों का जो आने वाले हफ्ते के अंदर जो डेवलपमेंट होने जा रही है,
اس کا عمران خان صاحب کو، تحریک انصاف کو شدید نقصان پہنچے گا۔ لیکن یہ بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ حالات و واقعات جس جانب جا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا فائدہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو اور جناب آصف علی زرداری صاحب کو بھی پہنچنے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ یہ جتنا کو تماشا ابھی سامنے آنے والا ہے اس کے بعد کچھ اور لوگوں نے ہی اس ملک کی اقتدار کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مزید کے لیے انتظار کیجیے، انشاءاللہ نئے ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔